کیونکہ دنیا دکھوں سے بھری ہوئی ہے. اس دنیا میں ایسے درندے رہتے ہیں, ایسے خراب لوگ رہتے ہیں کہ جو اس دنیا کے لوگوں کو اتنا تنگ کرتے ہیں, اتنا تنگ کرتے ہیں کہ زندگی ان کے لیے گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی تو یہ بھی عالم ہوتا ہے کہ انسان موت مانگتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد عابد موجود ہیں, اپنے والد محمد ہارون کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں. ان کی کہانی سن کر روح کانپ جاتی ہے. ہم نے فلموں میں, کہانیوں میں پڑھی ہوتی ہیں چیزیں, لیکن جب کوئی ایسا شخص ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ واقعہ, وہ حادثہ ہوا ہوتا ہے, ان سے مل کر, ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جانوروں سے بھی بدتر انسان رہتے ہیں جو کہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں. ہمارے بھائی کے ساتھ ان کی درس گاہ میں کافی زیادتی ہوئی, اور وہ ان کی زبانی ہم سنیں گے, لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ اور روح کانپنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی جو کہ غلط بات تھی, یا اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی, یا زیادتی سے بچانے کی کوشش کی, اپنی عزت بچانے کی کوشش کی, اپنی جان بچانے کی کوشش کی, تو ان کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا. کیسے سفاک لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں, جو سوچ کے ہمیں جرجری آ جاتی ہے, ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے. ہم بات کریں گے عابد بھائی سے. عابد بھائی السلام علیکم. عابد بھائی تھوڑا مائک قریب کر لیں گے آپ؟ جی جی. عابد بھائی کیوں ہوا یہ سب, کیا ہوا تھا, کچھ آپ بتائیں گے ہمیں؟ جی سسٹر, میں مائک تھوڑا عابد بھائی اور اوپر کر لیں. اچھا ہاں اب ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. اچھا, میں ہم لوگ اورنگی ٹاؤن میں رہتے تھے. میں اس جی ٹائم 14 سال میری عمر تھی, جی اور میرے جو ٹیچر تھے وہ ایک بد کردار انسان تھے. تو جو غلط حرکتیں کرتے تھے ان کو بہت دفعہ منع کیا میں نے. منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے منع نہ ہوئے, بلکہ مجھے انہوں نے دھمکانا شروع کر دیا کہ میں تمہیں جلا ڈالوں گا تیزاب سے, تمہارے گھر والے نہیں پہچان سکیں گے. اچھا بولتے تھے؟ جی, لیکن میری بس قسمتی یہ ہے کہ میں نے آ کے اپنے گھر میں نہیں بتایا, اور آخر پھر انہوں نے کیا کیا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے آ کر میرے گھر پہ کھڑکی سے میرے اوپر تیزاب پھینکا, جس کی وجہ سے میری آنکھیں, یہ چہرہ اور یہ جسم میرا جلس گیا اور خراب ہو گیا. ان کے ساتھ بھی لوگ تھے جی, ان موجود؟ کے ساتھ بھی 2-3 لوگ تھے. کیا وہ یہ ڈرے ہوئے تھے کہ آپ یہ بات جا کے کسی سے کہہ دیں گے؟ کیا انہوں نے اس لیے کیا, یا انہوں نے صرف اپنا, بس یہ تو انہی کو بھی بہتر وہ تو جانتے ہیں کچھ کہ پتہ چلا, ان کو پکڑایا, کچھ جی پولیس میں ہوا, لیکن رپورٹ؟ ہمارے یہاں ملک میں انصاف کہاں ملتا ہے. انصاف تو ملتا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں, بدقسمتی سے. تو آپ اب دیکھ نہیں سکتے؟ جی ہاں, میں نہیں دیکھ سکتا. آنکھوں میں بھی تیزاب پھینک دیا؟ جی, آنکھوں میں بھی تیزاب. عورتوں پہ تو سنا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, خیر ہمارے ملک میں بھی ہیں لیکن وہاں جی بہت زیادہ ہیں کہ خواتین کو سے اگر کوئی اس طرح کے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی جائے, اور وہ شادی کے لیے یا کسی محبت کے چکر میں اگر وہ منع کر دیں تو اپنا ایگو جو ہے وہ ان کا ہرٹ ہوتا ہے, یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہ ہو سکے, اور اس طرح سے ان کو جلا دیا جاتا ہے. لیکن یہ مردوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ کوئی مرد اتنا گھٹیا, گھناؤنا اور غلیظ کام کر سکتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو آپ کو تو بڑی پریشانی ہوئی ہوگی ساری, مطلب زندگی آپ کی تو ختم ہو جی, گئی بالکل. زندگی تو بس ایک اندھیری رات بن چکی ہے. زندہ لاش بن چکا ہوں میں, زندہ لاش بن کے رہ گیا ہوں. کوئی پرسان حال نہیں, اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتا. بہت علاج کرایا میں نے پاکستان میں, لیکن کہیں ابھی تک بہت سرجریاں کرائی ہیں, لیکن میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکیں. آنکھیں ہو بھی نہیں سکتی کیا ٹھیک؟ ڈاکٹرز لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ باہر ملک جائیں, بیرونی, وہاں آپ ٹھیک ہو. وہاں ہماری یو ایس میں اور سنگاپور میں ڈاکٹروں سے, ہاسپٹلس میں بات ہوئی تھی, بہت اچھے ہاسپٹل سے ڈاکٹر ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں اور یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ اخراجات ہیں جو کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تقریباً $50,000 منیمم $, آپ کے صرف آنکھوں پہ خرچہ ہے. اچھا. ہاں, اور اس کے علاوہ جو خرچہ ہے وہ علیحدہ. بھائی آپ سے بات کروں گی میں, آپ کے بیٹے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ نے پوری دنیا کی خاک چھان لی ہوگی اپنے بیٹے کو صحیح کرنے کے لیے. کس طرح زندگی گزاری, آپ کا سہارا تھا, آپ نے
थोड़ा करीब कीजिएगा माइक। अस्पतालों में घूमता रहा, जहाँ तक मेरे बस में था मैंने किया, यानी भाग भाग के रात दिन इसके साथ नफसाती मरीज भी बनाई है, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। बस अभी डॉक्टरों ने कुछ उम्मीद दी है कि इसकी आँखों की रोशनी आ सकती है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर मुल्क में आ सकती है। और जब इनके ऊपर ये हमला हुआ, तेज़ाब फेंका गया, उसके बाद कितना अरसे तक इनके ज़ख़म ठीक ना हुए? इसके बाद बस वो मुख्तलिफ अस्पतालों में तकलीफ़ें काटी हैं, जब तक इसकी वालदा जिंदी थोड़ा थी। करीब करेंगे माइक? हाँ जब तक इनकी वालदा जिंदी थी जी। तो थोड़ा फिर भी, लेकिन उसके वो 2017 में फौत हो गई थी। उसके बाद बस मैं इसी की हिफाजत में लगा। एक ही बेटा आपका? नहीं, बेटे और भी हैं, वो छोटे हैं। अच्छा। तो अच्छा, मतलब वो कोशिश मेरी जारी रही है कि अल्लाह करे इसकी आंखें आ जाए। हम हमारे यहाँ पर और लोग अब भी आते मेरी हैं जो कि कोशिश है कि जी, शायद अल्लाह करे कोई ऐसा सबब बन जाए। अल्लाह करे कि सबब बने। और अभी आप कितने साल के हो गए हैं? 37। 37 के जी हो हाँ। गए। तो जी, एक शख्स उसका खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आँखें, अब बीनाई से महरूम, और चेहरा भी कहीं खो गया, अपनी शनाख्त खो गई, अपना चेहरा खो गया, बीनाई खो गई। ऐसे इंसान को अगर ज़रा सी भी रोशनी की उम्मीद नज़र आ जाए, दिखा दें, तो वो क्यों ना उसके पीछे भागे, क्यों ना चाहें ये कि ये देख सकें। बाकी की जो ज़िंदगी रह गई है वो तो कम से कम इतनी सुकून से गुजर जाए कि इनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमेशा काम आते हैं अपने मुसलमान भाइयों के। और अगर पाकिस्तान में कोई आफत आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई भी आफत आ जाए, तो बग़ैर किसी रंग व नस्ल के, ये जाने हुए कि कौन परेशान है कौन नहीं है, आगे बढ़ के मदद करते हैं। तो इस वक्त हमारे एक भाई आबिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी मदद के तलबगार हैं, क्योंकि जितना ख़र्चा इनकी बिनाई वापस आने में आएगा, उतना ख़र्चा या उतना दौलत इनके पास है नहीं। लेकिन मुझे पता है कि हमारे अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को बहुत दिया है, बहुत दिया है। इतना दिया है कि अगर उसमें से किसी के लिए बिनाई ख़रीदी जा सके तो ज़रा से भी उनके ख़जाने में कमी नहीं होगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के इस प्लेटफॉर्म से, प्यारा रमज़ान के इस ट्रांसमिशन से, हम सब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी हेल्प, कोई भी मदद अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें और इस भाई की मदद करें। और आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? लोग आपको देख रहे हैं, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आबिद भाई आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, मैं तमाम मुखिर हज़रात से अपील करता हूँ कि मेरे माइक थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे? तमाम मुखिर हज़रात से अपील करता हूँ कि मेरे इलाज में मेरी मदद की जाए, मेरा इलाज कराया जाए। कोई डॉक्टर सुन रहा है, कोई भी ऐसा शख्स है जो मेरा सिर्फ इलाज मुझे कराना, मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखें वापस आ जाए। मेरी ये ज़िंदगी एक अंधेरे गड्ढे में पड़ा हुआ हूँ, कोई पुरसान हाल नहीं है मेरा। मैं तमाम लोगों से अपील ही कर रहा हूँ कि बस मेरे इलाज में मेरी मदद करें, मुझे मेरी आंखें बस वापस आ जाएं, मेरे कुछ ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएं। इस तकलीफ़ में डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ, कोई पुरसान हाल नहीं है। दुआएं खाता हूँ तो थोड़ा सुकून होता है, सो जाता हूँ, अदरवाइज़ कोई पुरसान, ना नींद आती है सुकून से, ना कुछ आता है, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बस इलाज करा करा के मैं बिल्कुल तंग आ गया हूँ, बेजार हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे पास कुछ नहीं, ना कोई अल्फाज है बोलने के लिए, क्या बोलूँ, कैसे कहूँ कि मैं ठीक हूँ। बस कोई अल्लाह को इसबाब बना दे। बहुत कोशिश की है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। तो मेरी तमाम मुखिर हज़रात से यही अपील है कि मेरे इलाज में मेरे साथ तावन करें ताकि मैं भी अपनी आँखों से देख सकूं और ये अपनी ज़िंदगी, बकाया जो ज़िंदगी है, उसको कुछ बेहतर अंदाज में बसर कर सकूं। मैं भी एक
عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں. میں بھی چاہتا ہوں میں بھی ایک عام شہری کی طرح زندگی گزاروں. انشاءاللہ لوگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً آگے بڑھیں گے. ہمارے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، آپ یقین جانیں بہت لوگ ایسے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کی آواز اس شخص تک پہنچ جائے جو کہ آپ کے لیے کھڑا ہو، آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے. اور یقین ہے مجھے کہ جو شخص آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے آپ کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، اس کی زندگیوں میں ضرور روشنی ڈالے گا، اور اتنی روشنی ہوگی اس کے آس پاس خوشیوں کی کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد آپ نے دنیا کو کیسے فیس کیا؟ جی بس دنیا کو کیا، میں نے تکلیفی ہی میں زندگی ابھی تک گزار رہا ہوں. 14 سال کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ ہمیں سکون سے گزارا ہو. آئے دن کوئی سرجری، کوئی ڈاکٹرز، کوئی کیا. بس اتنی تکلیف اس جلنے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اتنی پس نکلتی تھی، اتنے زخم کہ جن کو میں سہ بھی نہیں سکتا تھا. تو کافی مطلب اس حد تک کہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہے تھے. پھر آخر میں ڈاکٹروں نے نمک کی پٹیاں تک مجھے کی ہیں. تو کافی مطلب اس کا میرے اس تکلیف کو میں سہ نہیں سکا. بس اللہ نے کیسے ٹائم گزار دیا مجھے، بس گزار دیا، کچھ پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا. اور تکلیف ہی میں آج تک ہوں. یہ آئے دن روز روز کا مرنا اور جینا ہے میرے ساتھ. میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، کیا کروں. نہیں، انشاءاللہ لوگ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے، اور ان کے نمبر جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر چل رہے ہیں. جس طرح سے بھی ہیلپ کرنا چاہیں، ڈاکٹر کے ذریعے، علاج کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے کچھ ڈونیٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ پلیز آگے بڑھیں اور ہمارے بھائی کی ہیلپ کریں. کیونکہ ایک لمحے کے لیے جب ہم چہرہ تو چلے اب تو چلا ہی گیا، لیکن بینائی کی جہاں تک بات ہے، بینائی تو بہت ضروری ہے. کیونکہ جس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس سے چھن جاتی ہے نا، اس کو وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے بجائے اس کے کہ جو پیدائشی اگر ایسا ہو شخص. تو آپ دیکھیں کہ ہم جب گھر میں ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے اگر لائٹ چلی جاتی ہے اور وہ صرف ایک تھوڑا سا ٹائم جنریٹر آن ہونے سے لے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہ 10-15 سیکنڈز کے لیے ایسا لگتا ہے کہ بالکل سب کچھ اندھیرا ہو گیا ہے. تو یہ بھائی تو کتنے سالوں سے اس اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کم سے کم ان کو 20 سال ہونے والے ہیں. تو آپ لوگ ان کا سہارا بنیں، ان کی ہمت بنیں، ان کی بینائی بنیں، ان کی آنکھوں کی روشنی بنیں. جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ہم درخواست کرتے ہیں، نمبر ان کا چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہم جب آپ دیکھیں گے، اور ہمارے انسٹا پہ بھی اور یوٹیوب پر بھی آپ کو نمبرز نظر آئیں گے ان کے. آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. کالر ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالرشید بول رہا ہوں. یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں ان کو کچھ. جی جی جی، آپ بالکل آپ شوق سے دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس جو بھی آپ دے رہے ہیں، جس دل سے بھی دے رہے ہیں، اللہ پاک اس کا آپ کو 1 کا 70 گنا دے. کیونکہ رمضان میں کہتے ہیں کہ 1 کا 70 گنا ملتا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. بھائی آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ عبدالرشید. عبدالرشید. عبدالرشید صاحب کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو. بھائی آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کا بہت شکریہ رشید بھائی. آپ نے میری تکلیف کو تکلیف سمجھا، اور میری اس مجبوری اور میری اس بے بسی کو آپ نے محسوس کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں یا آنکھیں نہیں ہیں بالکل، مطلب بند ہو گئی ہیں؟ نہیں کھلی ہیں، دیکھیں. او اللہ، اللہ اللہ. یہ آنکھیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کتنی تکلیف. یا اللہ. آپ لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، خدا کے واسطے جس سے جتنا ہو سکتا ہے ہیلپ کریں. تھوڑا زیادہ یہ مت سوچیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے، اور وہ چاہ رہے ہیں ان کی ہیلپ کرنا. تو اگر یہاں پر ہیں، وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہیں یا چلے گئے ہیں؟ ذرا
जा चुके हैं? तो वो किस तरह से हेल्प करना चाह रहे हैं? इलाज करवाएंगे इनका? ऑफिस? ठीक है, तो हम अभी आपको नंबर्स दे देते हैं सैलानी वेलफेयर वालों का। वो आपका इलाज कराने के लिए कह रहे हैं कि वो आपका इलाज कराएंगे आँखों का। उनका अभी कॉल आई है, थोड़ी देर पहले वो हमारे ही सेट पर यहाँ पर प्रोग्राम में मौजूद थे। तो आप लोग प्लीज़ उनसे मिल लीजिएगा। और जो जिससे जितना हो सकेगा कोशिश करके कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा आपका, कम से कम आप देख सकेंगे। और वैसे भी आजकल एक नई वो आई है, नया कोई इलाज निकाला है, सुना है हमने कि जी जो लोग बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं वो देख सकते हैं। नई टेक्निक कोई आई है मेडिकल की, उसमें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैंने देखा भी सुना भी, मुझे सही से याद नहीं है। कल मैं ज़रूर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके बताऊंगी कल के प्रोग्राम में, कि अब जो लोग बिल्कुल ही जिनकी नाउम्मीद थे कि वो देख नहीं सकते, वो भी अब देख सकते हैं। तो हमारी दुआ है अल्लाह पाक से कि जिस तरह सैलानी वेलफेयर वाले आगे बढ़े हैं, हमारे दूसरे भाई आगे बढ़े हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और अल्लाह पाक आपको इन तकलीफ़ों से जल्दी निजात देंगे। आमीन सुम आमीन।